ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے بڑی خبر کے اوپر ہماری توجہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو تو میں کی سیاست چل نکلی ہے اس کا اختتام ہونے کو ہے۔ ایک خیال یہ ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اختتام ہونے کو نہیں ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آج ایک ڈائلاگ کمیٹی نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جس کے اندر بہت اچھی باتیں کی گئیں، لیکن اس ڈائلاگ کمیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے یا تو ایسے لوگ ہیں جو ہارے ہوئے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو پارٹیوں سے نکالے ہوئے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو خود کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی آواز بھی بلند ہے لیکن ان کے پیچھے جماعتیں نہیں کھڑی ہوئیں۔ باتیں جو کی ہیں بڑی اہم ہیں، تو ہم آج قومی ڈائلاگ کی ممکنہ کامیابی کے اوپر بات کریں گے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو کیا اس ملک کے اندر کوئی بڑا دھماکہ سیاسی طور پر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ شیر افضل خان مروت صاحب رکن قومی اسمبلی ہمارے پاس موجود ہیں، بلال اظہر کیانی صاحب وزیر مملکت خزانہ ریلوے مسلم لیگ نواز کی طرف سے، دونوں کا شکریہ۔ قمر زمان قائرہ صاحب ہمیں 2 منٹ میں بھی جوائن کر رہے ہیں، سابق وفاقی وزیر، سینئر پولیٹیشین پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ ہم اسی پروگرام کے ایک اور حصے میں مفتاح اسماعیل سے بات کریں گے۔ خواجہ آصف نے بات کی کہ جی ہم جنگی جہاز بھیج کے آرام سے اپنا قرضہ اتار لیں گے 6 مہینے کے اندر، 8 مہینے کے اندر اگر ہماری ڈیلز گئیں تو پاکستان کے معاشی مسائل واقعتاً کیا ایسے طے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے پہلے اس سے بڑے سادہ سلوشن سنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک لیڈر تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ $200 بلین ہمارے پاس آئیں گے، $100 بلین ہم IMF کے منہ پہ ماریں گے، $100 بلین اپنی جیب میں ڈالیں گے۔ تو کیا یہ ویسے ہی معاملہ ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے۔ مودی اور ٹرمپ کی ایک AI ویڈیو ہے، اس کو ہم ضرور دکھائیں گے، اور ANP کے سابق وزیر اعلیٰ نے 12 کروڑ کے بسکٹ کا ذکر کیا، وہ ٹویٹ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ مرحبا صاحب، ARY کے پروگرام کے اوپر میں ذرا سبسٹینٹیو بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈسکشن جو ہے بار بار فروہی یا ضمنی معاملات پہ کیوں چلی جاتی ہے؟ آپ نے پروگرام کے اندر نا ذکر کیا کہ کوئی لوٹا جو ہے سونے کا وہ کسی نے لے لیا۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی قومی ڈائلاگ کے اندر باتیں ہوئی ہیں، اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کیوں نہیں کرتی؟ یہ لوٹے کی طرف آپ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں، بات ہو رہی تھی توشہ خانہ کی، کیونکہ میں اس میں توشہ خانہ میں وکیل تھا، اور یہ سارے ٹرائل، اتنے رجسٹرز، جتنی چیزیں جو ہیں ایلیگیشنز تھی وہاں ریکارڈڈ تھی، یہ سب ہمارے پاس آئے، گو تھرو کیا ہے۔ تو اور رول یہ ہے ہمارے کہ اندرون ملک یا بیرون جو ہیں، اگر کوئی چیز جو ہیں وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو یا جو ڈیزگنیٹڈ آفس ہولڈرز ہیں ان کو دی جاتی ہے، تو وہ بیسیکلی توشہ خانہ کی پراپرٹی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن لوٹا کیوں چنا آپ نے؟ ہزار اور چیزیں ہیں نا۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، شہباز گل جو ہیں، جو ایک یوٹیوبر ہے، اس نے وہ یہ کرتارپور راہداری کا جب یہ اناگوریشن تھی تو وہاں سکھ کمیونٹی نے یہ لوٹا جو تھا وہ پیش کیا بطور ہدیہ سمجھے یا تحفہ سمجھے، اور وہ جناب خان صاحب پرائم منسٹر تھے، تو یہ جو ہیں وہ لوٹا جو ہیں وہ بشرا بی بی کو پہنچانے کے نام پہ شہباز گل نے اٹھایا، اور چونکہ رش تھا لیکن وہ ادھر پہنچا نہیں۔ اور یہ حقیقی سونے کا لوٹا ہے؟ سونے کا لوٹا ہے نا، ہاں، وہ یہ مطلب ہے، اس کی تصاویر بھی لی گئی تھی جب، تو وہ شہباز گل نے کیا کیا، بعد میں وہ ایک بڑے ٹائکون ہے پیٹرولیم انڈسٹری سے وابستہ، ان کو فروخت کیا، اور لوٹے پہ تنازع پیدا ہوا، اور یہ لوٹے پہ لوٹا ہوا، اس کو نکالا ہی اسی لوٹے پہ ہیں۔ بعد میں جو ہیں یہ موبائلوں کی جو چوری تھی، 2 فون جو اس نے چوری کیے تھے، اس کی بھی انکوائری ہوئی، تو ساتھ میں یہ لوٹے کی ذمہ داری بھی اس پہ آ گئی ہے، اس وقت ڈال دی پارٹی۔ قصہ دلچسپ ہے، لیکن بڑے معاملات پہ نہیں آپ کو توجہ دینی چاہیے؟ مطلب یہ بات تو دلچسپ آپ نے کی ہے، لیکن اس سے بڑا معاملہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ مطلب اس سے سیاسی بڑا معاملہ یہ، میں PTI کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوٹے چور، آپ نے ان کو رہنما بنایا ہوا ہے، آپ ان کو سنتے ہیں۔ یہاں خان سے ملاقات کرانے کے نام پہ یہ حضرت پیسے لیتے تھے، اور یہ جناب علی آپ ان کی ویورشپ دیکھیں تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سر دھنتے ہیں کہ گویا ایسا کوئی انقلابی لیڈر۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے نا کہ یہ حضرت پاکستان سے کیا کس طرح ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہتے، ذرا چلتے ہیں بلال صاحب آپ کی طرف۔ یہ جو کچھ چل رہا ہے ابھی، جو مشترکہ اعلامیہ کا ہم نے ذکر کیا، آپ نے اور بھی باتیں کی جس کے اندر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ عوام پریشان ہے، اس تمام یہ جو قصہ سیاسی چل رہا ہے اس وقت، حکومت مجھے لگتا ہے پریشان نہیں ہے۔ آپ ایک ہاک ہیں،
آپ ہمارے شوز میں جب آتے ہیں نا بڑی اسٹرانگ لائن لیتے ہیں اس کے اوپر, آپ 9 مئی کا یاد دہانیاں کرواتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, دہشت گردوں کے وغیرہ وغیرہ, یہ رہا ہاک پولیٹیکل. تو ہاکش پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, یہ بات بھی ساتھ کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے I would not call myself a hawk as such. اب ڈو تو نہیں ہے. نہیں دیکھیے بات یہ, I think there are two separate buckets. کیا سیاسی جماعتوں, اپوزیشن اور ٹریجری کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. انہی شوز کے اوپر آ کے میں نے کہا تھا کہ جب ایاز صادق صاحب کی صدارت میں ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا قطع نظر کہ یہ بات کہاں پہ جاتی ہے, یہ آپٹکس themselves are good, جہاں پہ مہذب ماحول میں اسپیکر صاحب کی قیادت میں ایک طرف سے لیکن سبسٹنس میں آپ یقین نہیں کرتے نا, آپ تو ان کو کہتے ہیں دہشت گرد ہیں, 9 مئی والے ہیں, یہ فارغ لوگ ہیں. جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپٹکس میٹر نہیں سر, وہ تو وہ ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد تو بات کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی. نہیں سر دیکھیے, ہم کہتے ہیں آپ قومی ایشوز پہ بات کریں نا. آپ کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے ہم یہ تو نہیں کہتے نا قومی ایشوز پر بھی بات نہیں ہوگی. نہیں دیکھیے, ہم تو نہیں میز سے اٹھتے نا. ہم کہتے ہیں اب آپ یہ کہہ دیں کہ کیونکہ آپ بات کرنے کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے 9 میں نہیں کیا تو یہ میں نہیں کہہ سکتا. آپ کہیں کہ بات چیت کرنے کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری نہیں کی تو یہ میں نہیں کہہ سکتا. آپ کہیں کہ آپ نے یہ سارے معاملات نہیں کیے, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ بڑی اپوزیشن ہیں نیشنل اسمبلی میں, سینیٹ میں, آپ کی کے پی کی حکومت ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ فسادی ہیں, آپ بربادی لے کے آتے ہیں. کل شفیع جان کا بیان کیا تھا؟ میں تو ان کو نہیں جانتا تھا. اس پر ڈائلاگ کی بات ختم ہو جاتی ہے نا, کہ یہ بات نہیں ہے کہ جب آپ یہ بیانیہ لے کے جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کر دوں, پی ٹی آئی کو دہشت گردوں کا حمایتی کہنا یا سپورٹر کہنا یہ ظلم ہے. میں اس میں رہا ہوں 7 سال تقریباً, اور یہ اس پارٹی کے لوگوں نے, خود ہم نے اس دھرتی کے لیے, پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے. یہ سیاست میں یہ اس حد تک جانا کہ جی آپ پوری پارٹی کو جو ہیں دہشت گردی, یہ الزامات آپ کے لیڈر پہ 2018 میں لگے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. یہ تسلسل رکنا چاہیے. پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے آپ نے بات کی. دیکھیں اس دن صاحب کتاب کی بات کی اچکزئی صاحب نے کہ بہت چیزیں ہو گئی ہیں, بلا دیں. لیکن کل انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا, ان کہا جی کہ اب ہمارے گھر میں آئے ہیں, ہمارا سامان چوری کیا, ہمارا سامان چوری واپس کریں, اس پہ بات ہوگی. اب میں عرض یہ کرتا ہوں, آج جو ڈائیلاگ ہوا ہے نا, میں اس میں شامل تھا اور اس میں ڈیبیٹ ہوا ہے, مکالمہ ہوا ہے, اور مکالمہ جو ہے جمہوریت اور بلکہ ریاست کے تسلسل اور بقا کے لیے ایک ایسا عمل ہے جو اس کو زندہ و جاوید رکھتی ہے. میں اعلامیہ پڑھ دیتا ہوں آپ ایک نقطے, تاکہ ہم اس کو بحث کو آگے. اب آپ نے کہا جی کہ کوئی معاملہ ہے نہیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے. اب یہ اس ڈائلاگ کا حصہ بن کے آئے ہیں, یہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے کرٹک بھی ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہے ہیں, لیکن یہ آپ کو بتا رہے ہیں اس ڈائلاگ کے ذریعے کہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں ختم کی جائیں. یہ اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کے اوپر پابندیاں ہیں, ہم دہشت گردی کی بات نہیں کر رہے ہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تعینات کیے جائیں, اور آپ کی حکومت اس کے اوپر لہت و لال سے کام لیتی رہی ہے, چاہے پروسیجرلی اب درست ہو یا نہیں, لیکن یہ ہوتا رہا ہے. محترمہ بشرا بی بی صاحبہ, محترمہ یاسمین راشد صاحبہ سمیت تمام خواتین کو فی الفور رہا کر کے علاج کی سہولت دی جائے. اعلامیہ کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر, آپ کہتے ہیں مقدمے بھگت کے باہر ہیں. میڈیا پر سینسرشپ ختم کی جائے, اس کا مطلب میڈیا سینسرڈ ہے. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سیاسی کارکنان کے خلاف مقدمات ختم کیے جائے, جیلوں میں قیدی رہا کیے جائیں سیاسی قیدی. آپ ان میں سے ایک بات بھی نہیں مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں سب جو ہے نا یہ مقدموں کے ذریعے آئیں گے. اب یہ ایسے لوگ ہیں جو وہ پی ٹی آئی نہیں ہے جس سے آپ کا مسئلہ ہے, یہ مڈل آف دا روڈ ہے. طلعت صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اگین آئی ول نیور ایور ڈسویڈ اینی ون جہاں پہ بات چیت کی کا موقع بن رہا ہو. بات چیت سیاست میں ہونی چاہیے. میں نے آپ سے پہلے کہا ایاز صادق صاحب کی قیادت میں یہ کام ہوا. جعفر ایکسپریس کے بعد ہم نے دعوت دی کہ آپ قومی اسمبلی میں آئیں. فلسطین کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کی دعوت دی. دیگر موقع بنے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آئیں, آپ اپنا کردار ادا کریں. بے شک آپ آ کے تنقید کریں, مگر آپ آ کے اصلاح کریں, تنقید کریں, یہ آپ کا کام ہے.
آپ قومی اسمبلی کے فلور پہ، سینٹ کے فلور پہ ہم سے بحث کریں، آپ اپنا کردار ادا کریں، مگر وہ نہیں ہوتا. وہ آتے ہیں کتابیں، پارٹی ان کی فارغ ہوئی ہے، قیادت ان کی جیل کے اندر ہے، ان کے یہ جو آپ خلاف نے پوائنٹس بتائے نہیں، مجھے ان میں سے ایک پوائنٹ بتا دیں جو غیر قانونی ہے، انلیگل ہے، قانون کے منافی ہے، اور کون سا ناجائز مطالبہ ہے. نہیں دیکھیے مروت صاحب، بات میں یہ جو خواتین ہیں نا، ایک منٹ، یہ جو خواتین ہیں نا 2.5 سال ہو گئے، عمریں ان کی دیکھیں، پھر اس کے ساتھ جو اگر ان میں خدا نخواستہ کوئی ریلت کر گیا، یہ سب کچھ آپ کے گلے پڑے گا. مروت صاحب میں بات جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جتنے بھی آپ نے نکات بتائے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز پہ اتفاق کریں، مگر اگر کل کوئی سنجیدہ ماحول بنتا ہے بات چیت کا، تو بات چیت تو ہونی چاہیے نا. اتفاق، ڈس ایگریمنٹ، منطقی انجام تک بات پہنچنا تو بات کی بات ہوتی ہے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہماری حکومت نے کبھی یا ہماری کوئی بات چیت کا، ہم تو بار بار حاضر بھی ہوئے ہیں بات چیت کے لیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، مگر بار بار پی ٹی آئی اٹھی ہے. اب جو انہوں نے جو ایک ایفرٹ کی ہے، اس کے اندر دیکھیے سب سے پہلے تو مروت صاحب، دیگر اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، یہ اپنے آپ کو پہلے یا اب بھی پی ٹی آئی سے ایسوسیٹڈ سمجھتے ہیں نا، تو یہ ایفرٹ سب سے پہلے تو ان کو اپنی لیڈر کی طرف کرنی چاہیے. ان میں سے آپ ایک بات بھی نہیں مانیں گے. نہیں تو صاحب وہ دیکھیے بات یہ کہ آپ ان کو، آپ اپنے لیڈر کو تو قائل کریں نا. میرے سامنے تو ابھی بھی عمران خان کا وہ ٹویٹ کھڑا ہوا ہے، مجھ سے یہ دو چیزیں کنیکٹ نہیں ہوتی. کون سا ٹویٹ؟ جس ٹویٹ کے اندر انہوں نے آپ پن جو کیا ہوا، جی جو پن کیا ہوا، جس پہ انہوں نے نہیں جی، جس کے اوپر وہ افغانستان کے متعلق بات کر رہے ہیں، ملک میں دہشت گردی کے متعلق بات کر رہے ہیں، چیزوں کا نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ خود نہیں چلاتا، آپ کو پتا ہے. نہیں دیکھیے علیمہ خان صاحبہ باہر آ کے جو باتیں کرتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ کیا ان باتوں کی کیا مواصلت ہے اس کے ساتھ جو بات مروت صاحب کر رہے ہیں؟ ذرا قائرہ صاحب کو میں یہ کہہ رہا ہوں میں کہ ہم پھر بھی پہلے بھی ان کے تب بھی ہم سمجھتے تھے، آپ نے نام ہی کیا تھا، مگر جب بات چیت کا سلسلہ چلا تھا ہم نے ویلکم کیا تھا. میرا ماننا یہ ہے، میری گزارش یہ ہے، میری سبمیشن یہ ہے، قائرہ صاحب کے ساتھ سوال کو جوڑتے ہوئے کومنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ نے جب یہ مفروضہ بنا لیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر فسادی جماعت ہے، اس کے بعد بھلے آپ ان کو 6 دعوتیں بھی دے دیں، وہ قبول کریں نہ کریں، یہ مفروضے کے بعد دعوت دینا جو ہے نا سر ان کو اس کا فرق پڑتا ہے. سر دیکھیے جو ہمارا ویو ہے ان کے ایکشنز کے متعلق، اس کے اوپر تو ایک رائے رکھنا، ایک سٹینڈ رکھنا ہمارا حق ہے. ہم کہتے ہیں پھر بھی سارے اختلافات کے باوجود اگر آپ سنجیدہ ہیں تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. قائرہ صاحب، کور سوال یہ ہے کہ جس قسم کی سیاست اس وقت ہو رہی ہے، جس قسم کا نظام چل رہا ہے، جس طریقے سے چل رہا ہے، جس سے لوگوں کی عدم تمانیت کا اظہار ہوتا ہے، وہ لوگ بھی جو پی ٹی آئی سے، اس پی ٹی آئی سے منسلک نہیں ہے جن پر ان کو اعتراض ہوتا ہے، وہ بھی آج یہ بات کر رہے ہیں. یہ ایسے چل سکتا ہے؟ ویسے یہ وائبل ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے؟ طلعت صاحب، ایک ہے وائبل ہونا، دوسرا ہے کہ حالات کے جبر کے تحت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. دونوں میں آج کل کیا ہے؟ سسٹم میں چلنا تو ہوتا ہے، آئیڈیلی نہیں چل رہا لیکن چل رہا ہے، اور اس کو ٹھیک کر کے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ایک ہمارا آئیڈیا ہے نا کہ ڈائلاگ، ڈیموکریسی ڈائلاگ کے بغیر تو چلتی ہی نہیں ہے، یہ بات تو درست ہے. ڈائلاگ کے رستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیا رکاوٹ ہے آپ کے خیال میں؟ کیا رکاوٹ؟ خان صاحب رکاوٹ ہے. خان صاحب کیا رکاوٹ ہے؟ خان صاحب کی زبان سے آج تک یہ لفظ نہیں نکلا کہ میں سیاسی جماعتوں سے مکالمہ کرنے کو تیار ہوں. وہ کہتے ہیں میں فوج سے ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں. ان کے پاس اختیار نہیں ہے. خان صاحب کے علاوہ ان کی جماعت کے باقی لوگوں نے یہ باتیں مختلف اوقات میں کی ہیں، لیکن ساتھ شرائط رکھ دیتے ہیں کہ ہماری ملاقات کرائی جائے، ہمارے بندوں کو چھوڑا جائے، فلاں مختلف اوقات میں شرائط مختلف ہوتی رہی. اب سوال یہ ہے کہ ان کی جماعت کی طرف سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، چلے بیٹھ کے اسپیکر سے بات کرتے ہیں. دوسرے صاحب کہتے ہیں ان کو یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے، ان کو تو یہ اختیار ہی نہیں ہے. چیف منسٹر صاحب کوئی اور بات کہہ دیتے ہیں. لیکن جب تک چھوٹا سا جب تک خان صاحب کی طرف سے یہ کلیئرنس ان کو نہیں ہوتی، وہ اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ سیاسی جماعتوں سے بیٹھ کے مکالمہ کرنا چاہیے، اس وقت تک پی ٹی آئی کی سیریسنس نظر نہیں آئے گی. رہی بات گورنمنٹ کی، تو گورنمنٹ کو جب آپ مسلسل گالی گلوچ کریں گے، مسلسل ہیوملیٹ کریں گے، اداروں کو بھی کریں گے، تو نیچرلی آپ کے لیے بھی کوئی سافٹ کارنر پیدا نہیں ہوگا. لیکن اس ہارڈ کارنر کی وجہ سے ملک جو ہے بیچ میں رگیدہ جا رہا ہے، لوگ خوش نہیں ہیں، روزانہ کہتا نہیں طلعت صاحب، یہ کب نہیں ہوا؟ اس لیول کا نہیں ہوا. ویسے کب نہیں ہوا؟ اس لیول میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی، ہمارے ساتھ ہمارے لوگ توڑ کے ہمارے سامنے 21 لوگ بٹھا کے پیٹریاٹ حکومت بنا لی گئی. ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ختم نہیں کیا تھا. ہم بھی احتجاج کرتے تھے، ہم بھی قوم مشرف گو کے نعرے لگاتے تھے، لیکن گورنمنٹ کے ساتھ پولیٹیکلی ہمارا ڈائلاگ تھا.
اور ہمارے لیے رستے پیدا ہو جاتے تھے. اس وجہ سے اب ہمیں زیادہ لگتا ہے. نہیں دیکھیں نا، یہ بات بڑی سمپل ہے. مرزا اس کو آئیڈیلی آپ کہاں لے جائیں، جو میں ابھی آپ کو بتا دوں لے کے جاتا ہوں. مرزا صاحب، آپ نے مسلسل پی ٹی آئی سے ٹرولنگ بھی لی ہے کیونکہ آپ وہ بات کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کو پسند نہیں آتی. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آپ جب بھی معاملہ عمران خان کا آتا ہے تو آپ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان مورد الزام نہیں ٹھہرا. اب آپ کے سامنے ایک سیزن پولیٹیشین ہے جو پیپلز پارٹی کی لمبی طویل تاریخ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر ان کا کوئی براہ راست they don't have an axe to grind. ان کا ایکس ہے، لیکن وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو آپ کی جماعت، گزارش ہے، آپ کی جماعت کے اندر مسئلہ جماعت کا نہیں ہے، جماعت کے لیڈر کا ہے. مجھے خان صاحب کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ، یہ ذرا ان سے بتائیے. میں قیرا صاحب کا ویسے بہت زمانے سے احترام کرتا ہوں. ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں پیدا کی ہیں کہ رسپیکٹ کمانڈ کر لیتا ہے. خان صاحب کی بات آپ نے کی نا، بات یہ ہے کہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، مسٹیکس بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص، میں اس پہ قائل ہوں، بے گناہ جیل میں ہے. اس میں کوئی دوسری میری بے گناہ جیل میں، بے گناہ جیل میں ہے. نمبر 1 بالکل. اس پہ میں مطلب یہ وہ سارے کیس اسٹڈی کیے ہیں جو ٹریٹمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی. ان چیزوں کو میں نہیں چھڑنا چاہتا ہوں، لیکن خان صاحب جو ہیں، جو شخص جیل میں بے گناہ ہے، تو میری تنقید اس پہ اس وقت نہیں بنتی ہے کہ میں اس پہ اوپر سے تنقید بھی کروں. اندر سے بیٹھ کے وہ جو پالیسی ڈائریکٹر دے رہا ہے، اس سے سارے ملک کو جکڑا ہوا ہے. سر میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور یہ میں قطعاً کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں. یہ جو ہو رہا ہے نا آج کل پی ٹی آئی کے نام پہ اور خان کے نام پہ، آپ یقین کریں 90% جھوٹ ہے. خان کا نام ابیوز ہو رہا ہے. خان یہ نہیں ہے. خان نے ہمیں مذاکرات کے لیے، ہماری 20 دفعہ بات ہوئی، کبھی انہوں نے ایسے نفرت کا اظہار نہیں کیا جو میڈیا پہ. بے شک اپنے دور میں جب وہ، آپ بلال صاحب سے کہیں ان کی پہنچ ہے، آپ کو وہ ٹیپیں سنوا دیں جو اندر سے مجھے بہت ساری ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں، مجھے وہ وہاں سے محبت کا اظہار نہیں کرتے. میں آپ کو ڈائریکٹر دیتے ہیں. میں آپ کو گزارش یہ کروں، بات یہ ہے کہ خان صاحب، چلیں آپ فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ سمجھ لیں کہ جیل میں ہونے کی وجہ سے اور دیگر بہت ساری وجوہات، ججمنٹ ڈیفیکٹو ہے ان کی اس وقت. اب یہ کہہ رہے ہیں میں ججمنٹ تو دیکھیں، وہ ججمنٹ کس چیز پہ کرے گا؟ کیا کس چیز تک ان کی رسائی ہے؟ انفارمیشن تک ہے، سٹیک ہولڈرز تک ہے، اپنے پارٹی کے مائدین تک ہے، سوشل میڈیا تک ہے، الیکٹرانک میڈیا تک ہے. کیا چیز اس کو انیبل کرے گی؟ سورس آف دا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ماحول ایسا پیدا کیا ہوا ہے جس کے اندر وہ باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. آسان سوال ہے نا. دیکھیے آپ کو میں عرض کر دوں، جو لوگ سین وائسز ہیں، مثال کے طور پہ بیرسٹر گور، مثال کے طور پہ بیرسٹر علی ظفر، آپ کو علم ہے اس دن ان کا نام تھا، ان کو نہیں، ان کو ملاقات دے رہے تھے، ان کو ملاقات دے رہے تھے تو ان کا نام نکال دیا گیا. اب یہ تو نہ کریں. وہ باہر کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں میں نکالا ہے یا پارٹی کی لسٹ سے نکالا؟ وہ سلمان اکرم راجہ اور علی خان انہوں نے کہا، انہوں نے نکالا. انہوں نے اب گورنمنٹ کو نہیں کرنا. پی ٹی آئی کے 10 لوگ گورنمنٹ ملاقات بھی تو نہیں کرواتے ہیں جب ان کا نام آتا ہے. یہ اور بات ہے. میں آپ کو عرض کروں، ملاقات بے شک ان کی بہنوں کی یا بالخصوص محترمہ علیمہ خانم کی نہیں کروا رہی ہے. جس دن ڈاکٹر صاحبہ کی ملاقات ہوئی، ملاقات کا ٹائم 12 بجے تھا. 12 بجے وہ جو ایس ایچ او اعزاز ان کے پاس گیا کہ جی آئیں ملاقات شروع کرتے ہیں. ٹھیک. محترمہ نے چھوڑا ہی نہیں اپنی بہن کو کہ نہیں، اگر میں نہیں ہوں تو آپ نے بھی نہیں جانا ہے. اور 20 منٹ پہلے جو ہے جب ملاقات کا ٹائم ختم ہو رہا یہ تھا، کانٹیکسٹ ہے جی. اب بتائیے گا، اگر آپ پہنچ دے دیں ان لیڈران کی، ذرا آپ ان کے تاثرات دیکھیں نا. 10 سے 12 لیڈر کو جانے دے خان کے پاس، یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. طلعت صاحب پچھلے سال لوگ مل رہے تھے نا، کیا تھا؟ کیا آپ کوئی رویے میں تبدیلی تھی؟ جو بات قائرہ صاحب کر رہے تھے، رکاوٹ وہ شخص ہے. چلیں، جب آپ وزیر اعظم مسلط شدہ ہی صحیح تھے، بالا کوٹ کا حملہ ہوا تھا، آپ کی تو ایگو آپ کو تب اجازت نہیں دیتی تھی کہ آپ شہباز شریف کے ساتھ ایک میٹنگ روم میں چلے جائیں. نیشنل ایمرجنسی تھی نا، پاکستان پر حملہ ہوا تھا، طاقت میں تھے. جیل سے تو ہمارے لیڈر آئے تھے نا، پروڈکشن آرڈر پہ آئے تھے. ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، ہم اس میٹنگ میں نہیں آئیں گے. ہمارے لیڈران آئے، ہم نے اپوزیشن کا کردار بھی ادا کیا، ہم نے اپنی ذمہ داری بھی جو اپوزیشن کی تھی وہاں پہ ادا کی. ہم نے، آپ نے کبھی ہمارے منہ سے یہ باتیں سنی تھی؟ ہمارے ساتھ تو جو زیادتیاں ہوئیں وہ سرٹیفائڈ زیادتیاں ہیں نا، آج سب مانتے ہیں. کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ ایک پوری داستان ہے، وہ آپ کے سامنے ہم کر چکے ہیں. اس شخص کے آپ بہانے ڈھونڈنے کو آپ کو 100 بہانے ملیں گے عمران خان کے. حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص جب وزیر اعظم تھا تب بھی وہ یہی چیز تھی. پچھلے سال جب ملاقاتوں کا انبار تھا تب بھی وہ یہی چیز تھی، اور آج بھی وہ وہی چیز ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. دیکھیے، ملاقاتیں اگر نہیں ہو رہی تو پھر یہ ٹویٹ کیوں کر رہے ہیں؟
آپ مجھے بتائیں نا, مجھے آپ بتائیے کہ چلیں آپ کے زیادتی کا بیانیہ ہم مان بھی لیں, تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ٹویٹ کر کے اپنی افواج کے خلاف؟ آپ اپنی افواج کے اوپر افغانستان کے ساتھ جان بوجھ کر معاملات خراب کرنے کا الزام لگا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا حل کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیر از اے سیریس پرابلم. دیکھیے بات یہ, جتنی محنت ڈائیلاگ کمیٹی یا پی ٹی آئی کے لوگ ہم پہ کر رہے ہیں نا, یہ اس شخص پہ کرنے پہلے. خیر صاحب, سو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کور پرابلم کا, لیکن انہوں نے بتایا کہ اس ماحول کے اندر آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ نہ معلومات ہے نہ کچھ. پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور اقتدار میں, جب وہ اپوزیشن میں تھے تب, جب وہ گورنمنٹ میں آئے تب, جب ان کی گورنمنٹ ہٹائی گئی تب, اور جب وہ جیل میں گئے تب, آج تک ان کی سٹیٹمنٹ میں کوئی فرق کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا, ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا, حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اپوزیشن میں, ان سے بھی بات نہیں کروں گا. ان کے ساتھ کیا ہوا, کئی مواقع پہ ان کو قریب کیا گیا, ان سے مشورے ہوئے, سب کچھ ہوا, لیکن الٹیمیٹلی محمود خان صاحب کے ساتھ مجھے ان کا بڑا احترام ہے, ان کے ساتھ تو آپ کا کمفرٹ لیول شاید بن گیا ہو, لیکن مولانا کے ساتھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ, میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ آپ ان جماعتوں کے خلاف اتنا زہر اگل چکے ہیں, اتنا, اور اپنے لوگوں کو, اپنے فالورز کو اتنا ان کا ذہن پکا کر چکے ہیں کہ آپ ان کی طرف جاتے ہوئے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ جس طرح میرے بھائی نے اپنی جماعت میں بڑے زوردار, یہ اپنی جماعت کے سپوکس مین تھے, ذرا سا اصول کی باتیں کرنے ہی, جو پہلے بھی یہ کرتے تھے, آپ اگر باقی لوگ پیچھے ہٹے, انہوں نے تھوڑا سا درست بات کی تو گالیاں شروع ہو گئیں. اسی سے وہ ڈرتے ہیں. میرا سوال آپ سے ایک یہ ہے, میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب یا ان کے جو کور ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کلیش سے ڈیڈ لاک کریٹ ہو. ڈیڈ لاک سے ہمارے لیے کوئی رستہ نکل سکتا ہے, ڈائیلاگ سے نہیں نکل. آپ کی اسیسمنٹ؟ میری اسیسمنٹ ہے, میں کچھ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے, یہ درست اسٹریٹجی ہے یا نہیں؟ غلط ہے, بہت ہی غلط اسٹریٹجی ہے. تب آپ کون سا؟ میری چھوٹی سی گزارش, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں علی امین گنڈا پور صاحب کو دیکھتا ہوں, وہ چیف منسٹر ہیں, ان کو حکم ہوتا ہے جماعت کا, اور یہ جماعت کا حکم بھی احتجاج کرتے ہیں جماعت کے حکم پہ. ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے, آپ نے لوگوں کو لے کے جانا ہے, اسلحہ لے کے جانا ہے, بلڈوزر لے کے جانے ہیں, رکاوٹیں توڑنی ہیں. کیا کرنا ہے؟ ڈیڈ لاک کریٹ کرنا ہے. 1 2 3 4 وہ کوششیں کرتے ہیں, ٹھیک, اور وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو پاتی, تو ان کو ہٹا کے جس دن نئے چیف منسٹر کو تقرر کیا گیا, ان کا اعلان کیا گیا, ان کو مینڈیٹ کیا گیا, ان کو مینڈیٹ یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے آپریشن رکوانا ہے, اور آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا, تصادم کرنا ہے. ٹھیک. اب چھوٹی سی, یہ جب پالیسی ہوگی تو جو باتیں ہیں نا, جو پریشر جو آپ بات کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, اس پریشر کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آ جاتا ہے, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ساتھ شرائط ہے. اور گورنمنٹ بھی جو کہہ رہی ہے نا, یا ہم بھی جو کہہ رہے ہیں, یہ بھی کوئی سیریس بات نہیں ہے. یہ ڈانگی ٹپاؤ. اصل مسئلہ عمران خان, اس کا رویہ جیل کے اندر, جیل کے باہر, بطور پرائم منسٹر, بطور اپوزیشن لیڈر, وہ ہے جو آپ ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ وہ ابھی بھی میں اس لیے ریڈیمیبل ہے, ریڈیم ہو سکتا ہے. وہ اخذ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے نا, ایکسپیرینس کیا ہے, 2-2.5 سال اس کھڑے وقت میں نے بڑے سب سے زیادہ قریب سے تو میں نے دیکھا. یہ ملاقاتیں تو کوئی کرتا ہی نہیں تھا, کوئی تھے ہی نہیں ملاقات کے لیے. 9 مئی کے بعد کون تھے؟ 9 مئی کے بعد تو صرف میں اور بیسر گور اور علی ظفر صاحب جائے. لیکن دھرنے مرنے جو ہوئے یہ ملاقاتوں کے بعد ہی ہوئے نا, ادھر ہی ہوتے رہے. انٹرپشن پہ معذرت, ایک چھوٹی سی تجویز دے دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ تجویز کتنی صاحب ہو, میں کوشش کر سکتا ہوں. خان صاحب یہ بات کہنے کو تیار ہوں, یہ اگر ملاقات کے ذریعے ہو, تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ قانون, باوجود اس کے قانون الاؤ کرے یا نہ کرے, آپ ایک ملاقات کرا دیں کہ 1 بندے کی, 2 بندوں کی, بیرسٹر گوہر کی کرا دیں. ٹھیک. بیرسٹر گوہر کو اور باقی وکلاء کو ملاقاتوں سے کوئی نہیں روکتا, تاکہ اب ہم تو تاکہ یہ کلیئرٹی ہو جائے. خان صاحب یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ ملاقات کریں, مذاکرات کریں, میں اپنے کیس لڑ رہا ہوں, لڑوں گا. یہ تو ان کا موقف ہے نا. خان کا موقف اور ان کی جماعت کا موقف ہے کہ میں اپنے کیس میں رعایت نہیں چاہتا, میں لڑوں گا. وہ کہے میں لڑوں گا, جا کے مذاکرات کروں. خان کو بہت ہی غلط پکچر پیش کیا جاتا ہے. جیل کے اندر 1 سال جیل کے باہر تو ساری معلومات تھی, تب بھی یہی پکچر بناتے تھے نا. نہیں, میں آپ کو, میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. اگر میں وہاں جاتا تھا اور کوئی جھوٹ میرے سامنے بولا جاتا تھا تو ادھر ہی میری تک فائدہ اس کا باہر کیا ہوتا تھا؟ باہر تو سڑک پہ تو فساد ہی تھا نا, آپ کا جھوٹ سچ تو علیحدہ. میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں
بڑا ہی آسان حل ہے، اگر کوئی اس پہ تھوڑا سا ذہن کا پالے. پاکستان تحریک انصاف کے 7-8 اکابرین کو بیک وقت خان کے پاس جانے دیں، یقین کریں ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائے گی. اس کی پارٹی کے ساتھ اکابرین کی جی اکابرین کی پھٹی کی پھٹی آنکھیں رہ جائیں گی عمران کے جو خان کے نام پہ اور خان کو ایٹریبیوٹ کر کے نہ کہ صرف پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے، کہاں پہ رہ گئی ہے، نمبر 1. نمبر 2، کوئی ایسی پارٹی ہوتی ہیں جس میں آپ اپوزیشن لیڈر کا منصب کسی اور کو دیں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں کیوں دے؟ آپ کے پاس یہ نہیں، یہ سارے نااہل ہیں. یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نام کے اوپر یہ سارے داؤ کھیلے جا رہے ہیں؟ نہیں، اس کے نام پہ آپ کو پتہ ہے صرف علی ظفر صاحب کی بغض میں جو ہے وہاں علامہ صاحب کو لایا گیا. بیرسٹر گور اور اسد کیسر کی بغض میں جو ہے کہ وہ نہ بن سکے تو جناب علی اچکزئی صاحب کا نام دیا گیا. ایمبیگوٹی ختم کر دیں، یہ بیرسٹر گور کی ایک ملاقات کروا دیں تاکہ ہم سب کو پتہ چل جائے. نہیں، بیرسٹر گوہر کی سوری بیرسٹر گور کو ملاقات کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ملاقات کا کوئی ملاقات کا اس کو ایشو نہیں ہے، وہ اپنوں سے ایشو ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے سے بے شک ایشو ہو، دروازے جس طرح آپ نے پہلے بھی رات کو کھلوائے تھے، کھلوا کے ایک ملاقات کروا دیں تاکہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی حتمی طور پر ہو جائے. جو ان کا خیال ہے وہ بھی پہلے ہوئی تھی نا بیرسٹر گور کی ملاقات، تو آپ کو میں یاد دلاؤں خانم کے الفاظ کے کرنل نے ملاقات کرا دی ہے. آپ بھول گئے ہوں گے لیکن میں آپ کو مجھے یاد ہے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، نام بھی یاد ہے. بٹ یہ ہاؤ از دس فار اے پروپوزل؟ دیکھیے صاحب، ملاقاتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، آئندہ بھی ہو جائیں گی، ہوتی رہی ہیں نا ماضی میں. یہ سر یہ ٹیپ، یہ والی ٹیپ یقین کریں 6 مہینے پہلے بھی چلی، اسے 6 مہینے پہلے بھی چلی، اسے 6 مہینے پہلے بھی چلی. ملاقات ہوئی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بندہ وہیں پہ ہی تھا. پھر افواج کو گالیاں نکال رہا ہے، شہداء کو گالیاں نکال رہا ہے، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے نکل رہی ہیں. یہ تسلسل ہے. دس از اے کنسسٹنسی. اف وی وانٹ ٹو کلوز آور آئیز اینڈ ریجیکٹ دس ریالٹی، دیٹس آور چوائس. بٹ دی ریالٹی از کہ یہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اگر آپ کو ہر وقت یہ ہو جائے تو وہ دیکھیں بدل جائے گا آدمی. نہیں بدلا سر. 1.5 سال اب ہو گیا ہے، اس سے پہلے 2 سال پہلے اپوزیشن میں علیحدہ، حکومت میں علیحدہ، اس سے پہلے اپوزیشن میں علیحدہ. وہ بندہ یہ ہے، آپ تسلیم کریں کہ وہ بندہ یہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو اس کے الفاظ میں نظر آ رہا ہے، جو اس کے الفاظ میں اور رویے میں ہمیشہ. وہ ایک غیر جمہوری آدمی ہے، غیر سیاسی آدمی ہے، ایک ایروگنٹ آدمی ہے جو کہ نہیں سیاسی جماعتوں سے بات کرنا چاہتا، جس نے 9 میں کیا، جیل میں نظر جس میں ایک بات وہ جو بھی بولا ہے فوج کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں، اس کا جھگڑا فوج سے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تنازع میں ہیں، لیکن داد تو دینی پڑتی ہیں. جو زبان ادھر سے استعمال ہوئی ہے، یہاں سے بھی رباب کی جو ٹھنگ بجائے جاتے ہیں، وہ بھی کوئی مناسب زبان تو نہیں ہے نا، وہ بھی کوئی مہذب زبان ہے. یہ بات اپنی جگہ معتبر ہے کہ گورنمنٹ کی زبان بہرحال اس میں ذرا کنٹرول ہونا چاہیے. اپوزیشن تلخ ہوتی ہے ہمیشہ. لیکن میری گزارش ہے طلعت صاحب ایک اور ہے، آپ صحافی جا کے خان صاحب سے ملتے ہیں جس دن تاریخ ہوتی ہے، پیشی ہوتے ہیں، بھلے جیل میں ہی ہو، آپ جاتے ہیں، ملتے ہیں، ان کے وکلاء ان کو ملتے ہیں. وکلاء کون ہیں؟ پیپلز پارٹی کے ہیں، مسلم لیگ کے ہیں، طلعت حسین ہیں، کون ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے لوگ. وہ جا کے ان کو ملتے ہیں. بیرسٹر گوہر بھی ان کے وکلاء میں ہیں، بیرسٹر علی ظفر ان کے وکیل ہیں، ان کے باقی وکلاء ان کو ملتے ہیں. یہ کیا ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی؟ صحافی ان سے مل کے آگے ساری رپورٹنگ کر دیتے ہیں. ابھی تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. نہیں جی، کیس تو ان کے ابھی بھی ٹرائل تو چلتے ہیں نا. میری گزارش یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو ملاقات سے میرا خیال یہ ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بیرسٹر گوہر، علی ظفر، اسد کیسر، عاطف خان، علی امین خان گنڈاپور، اس کے علاوہ جو علی ظفر صاحب کا نام شاہ رام ترقی، یہ 7-8 وہ لوگ ہیں جو ان کو سچ بتائیں گے. اب آپ نے پتہ کیا، اور جنید اکبر خان، آپ نے ان جنید اکبر خان کو بھی، جی بالکل آپ کو پتہ ہے جنید اکبر خان، یہ جنید اکبر خان چند دنوں کا مہمان ہے، اس کے پیچھے بھی یہی محترمہ لگی ہوئی، ان کی زبان بھی جو ہے وہ اتنی نرم نہیں. I have to leave it there. سب ایک بات بتائیے، یہ جو احباب ہیں علی ظفر صاحب اور گوہر صاحب، گوہر صاحب کو تو نام کس نے بھیجنا ہے؟ ملاقات کے لیے نام کو لکھ کے بھیجتا ہے نا. وہ سلمان اکرم راجہ صاحب 2 بندوں کے نام لکھ کے بھیجے اور صرف 2 ہی ملنے جائیں. میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے. ان کی بہن کا نام، لیکن نا فیملی اور وکیل تو ان کو مل سکتے ہیں ہر حال میں مل سکتے. I will leave it there. میرا خیال تھا کہ ہم کوئی راہ تلاش کریں گے، لیکن ابھی اسٹیل میٹ کی کیفیت میں ہم ہیں، اور اسٹیل میٹ مجھے چلتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی بات ہے کہ ایسے زیادہ دیر چل نہیں سکتا. پروگرام ہمارا جاری ہے.
سیاسی معاملات و جمود کا شکار ہیں، مسائل بھی ہیں، معاشی معاملات کے اوپر بھی نظر دوڑا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ، سیکرٹری جنرل عوام پارٹی۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ۔ خواجہ آصف نے ایک بیان دیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ڈیفنس ڈیلز کے معاملات اس لیول پر لے گئے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم IMF سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو پہلے تو میں آپ کے ویوز اس پہ جانا چاہوں گا، پھر معیشت کی عمومی صورتحال پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ 10 بلین کے کچھ آرڈر ملنے والے ہیں، مل چکے ہیں، تو اللہ کرے ایسا ہو۔ یہ نہیں بتایا کہ یہ 1 سال کے اندر ایکسیکیوشن ہوگی یا 2-3 سال میں ایکسیکیوشن ہوگی۔ عموماً یہ ڈیفنس ڈیلز جو ہوتی ہیں وہ 2-3 سال کی ہوتی ہیں، اور اگر جہاز بنا کے دینے ہیں تو اس پہ کافی چیزیں امپورٹ بھی ہوتی ہیں، شاید انجنز وغیرہ ہم کو امپورٹ کرنے پڑیں گے، کچھ نیویگیشن اکوپمنٹ۔ تو 10 بلین کا اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں 1 سال میں یا 2-3 سال میں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ 4 بلین کی لوکل ویلیو ایڈیشن ہوگی، باقی امپورٹس وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو تھنگ، اٹس ناٹ انف ٹو گیٹ ریڈ آف دی IMF بٹ اٹس اے پازیٹیو تھنگ۔ تو IMF سے جان چھڑانے کے لیے یہ ہمارے ایک دائمی خواہش بن گئی، دیرینہ اور دائمی خواہش بن گئی ہے۔ کیا کریں کہ IMF سے جان چھڑائیں؟ نمبر 1، اور ساتھ ہی یہ کہ IMF کے پاس جا کر جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، وہ جو ہم سے کام کرواتے ہیں وہ بہت ساری ہماری ریفارمز کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، اور ہم اس کی بات سنتے بھی رہتے ہیں عمومی طور پر۔ از اٹ سچ اے بیڈ تھنگ کہ IMF کے پاس ہم جاتے ہیں؟ دیکھیں، جو IMF سے جان چھڑوانی ہمیں اس لیے ہے، اس حکومت کی جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ وہ جو مشکل چیزیں کہہ رہی ہے IMF آپ سے، وہ آپ نہیں کر رہے۔ لیکن جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ IMF سے جان تبھی چھوٹے گی جب آپ مشکل چیزیں کر بیٹھیں گے، خود کر لیں۔ جو میں نے ایک مضمون لکھا تھا نیوز میں 2 دن پہلے کہ آپ اخراجات کم کر لیں۔ جب تک آپ کا خسارہ اتنا ہوگا، ڈیفیسٹ اتنا ہوگا، تو اس خسارے کو پر کرنے کے لیے جو IMF بولتا ہے، جو کہ سب سے بڑی ان کی کنڈیشن ہے کہ خسارے کو کم رکھو۔ اب خسارے کو کم کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس لگانے پڑتے ہیں۔ تو پاکستان میں آج دنیا کے ہائیسٹ ٹیکسز میں ایک ٹیکس ہے۔ پاکستان کا بجلی اور گیس تمام ہم پلہ ممالک سے اور خطے کے ممالک سے زیادہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہماری برآمدات بھی کم ہو جاتی ہیں، ہماری گروتھ بھی کم ہو جاتی ہے، غربت بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن خسارہ کم نہیں ہو رہا کیونکہ آپ دوسری طرف سے اخراجات کم نہیں کر رہے۔ تو حکومت جب اخراجات کم کرنا شروع کرے گی، یعنی کہ جو ایڈلٹ فیصلے لے گی کہ ملک کی اس وقت ضرورت ہے، اخراجات کم کر دو، اس وقت 43 ارب روپیہ جو ہے وہ MNA حضرات کے نظر نہ کر دو کہ وہ اپنے پروجیکٹس پہ 25-25 کروڑ روپے لگائیں، آپ اس وقت پیسے بچا لیں۔ جب حکومت یہ کرنا شروع کر دے گی، اخراجات کم کرنا شروع کر دے گی، صوبے کے بھی اور وفاق کے بھی، یہ جو 4000 ارب روپیہ آپ نے اس سال اور لاسٹ ایئر بجٹ کیا ہوا ہے PSDP اور ADB میں، اس کو آپ کم کر دیں گے، اس کو 1500 ارب روپے سے کم کرنے تو آپ۔ لیکن میرے صاحب مسئلہ یہ کہ ہمارے جیسے ممالک میں جہاں پر نوکریوں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر آپ کو پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں، خرچہ کیے بغیر، یعنی اسپینڈنگ کیے بغیر آپ گروتھ کو سسٹین نہیں کر سکتے۔ اب خرچہ کر کے اگر آپ گروتھ نہیں کرتے ہیں، گروتھ انیمک ہو جاتی ہے، پھر آپ جیسے جو ایکسپرٹس ہیں جو صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ گروتھ کے نمبر دیکھ لیں، بیچ میں سے آپ پاپولیشن گروتھ کے نمبر نکال کے منفی میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ویشس سائیکل یہ بھی ہے نا جی کہ آپ سپینڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ گرو نہیں کریں گے۔ نہیں، یہ ویشس سائیکل بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ جب سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگ تو سپینڈ کریں گے نا۔ اگر کسی کا 40,000 کی تنخواہ والے کا 27,000 روپے کا گیس کا بل آ جاتا ہے، اگر وہ نہیں آتا مثال کے طور پہ، تو وہ اپنے بچوں کی دوا دارو کے لیے، کچھ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرتا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ گروتھ نہیں ہوگی پرائیویٹ سیکٹر میں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں سے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ کبھی فنش ہی نہیں ہوتے، تو ان کی ہم کو گروتھ ہی نہیں ملتی۔ پھر اس میں آپ کو بھی پتا ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ ایک فیکٹری چلا رہے ہیں اور نقصان کر رہے ہیں، تو آپ اس وقت فیکٹری کو ایکسپینڈ تو نہیں کریں گے، آپ پہلے اپنا آپ کو کنسالیڈیٹ کریں گے۔ آج جب پاکستان جو ہے اتنا بڑے خسارے میں ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم 4000 ارب روپیہ جو ہے وہ PSDP پہ اور ADPs پہ خرچ کریں؟ اس کو 2-3 سال کے لیے کٹ کر دیں، آپ لوگوں کے ٹیکس بریکس دے دیں۔ اگر آپ سیلریڈ پیشہ لوگوں کو 38% ٹیکس نہ کریں اور اس کو 25% پہ لا دیں، تو بہت سارے مسائل لوگوں کے حل ہو جائیں گے۔ میں نے 1-2 دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستانیوں نے پچھلے 6 سال میں، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ انڈے ہوں، چاہے وہ سبزیاں ہوں، ماں سوائے ٹماٹر کے، ہر چیز کی کھانا کم کر دیا ہے، انفیکٹ ان چاول اور گندم کے بھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہیں، بڑے کنسٹرینٹ فیل کر رہے ہیں۔
حکومت کو اس وقت تو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نا، کہ جب لوگوں کی اکانومی آپ نے تباہ کر دی ہے تو تھوڑا سا تو اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے انفلیشن سے بھی زیادہ اخراجات بڑھا رہے ہوں. تو ایک تو یہ پی ایس ڈی پی کا آپ نے ذکر کیا اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو جو آپ نے ڈیولپمنٹ کے نام پہ فنڈز دیے ان کا ذکر کیا. اس کے علاوہ کہاں پر کٹوتی کی جا سکتی ہے؟ سر 4000 ارب روپیہ تو پی ایس ڈی پی پہ ہے اس وقت. تو آپ پی ایس ڈی پی کے آدھے پروجیکٹس کاٹ دیں، 2000 ارب یہ بچ جاتا ہے. اس کے بعد میں نے گزارش کی ہوئی ہے، آج سے نہیں میں 6-8 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈز جو ہیں اس کو ریویوز کریں، صوبوں کے جو پیسے آپ دیتے ہیں اس کو کم کریں تاکہ صوبے یا تو اپنا خود ٹیکس جمع کریں، اپنی خود جوابداری لیں. اس کے بعد جو ہے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، اور یہ میں نے پاکستان بزنس کاؤنسل میں بھی کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ صوبوں کو آپ جس طرح زیادہ پیسے دے رہے ہیں، کیا اس سے تعلیم بہتر ہو رہی ہے؟ کیا اس سے صحت بہتر ہو رہی ہے؟ کیا اس سے سیوک سروسز بہتر ہو رہی ہیں؟ اگر یہ نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اگر مجھے کوئی 100 روپے پہلے دے رہا تھا اور میں نہیں پڑھ رہا تھا اور آج مجھے وہ 1000 روپے دے دے اور میں اب بھی نہ پڑھوں تو باقی 900 روپے تو ضائع ہوئے نا. کوئکلی اگر آپ یہ بتائیے گا، حکومت آپ کو یہ تمام کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس در؟ یہ حکومت دیکھیں نا، پچھلے 2 سال سے لگاتار یہاں پہ ہیں. 4 سال سے یہ لوگ 4 سال میں 3.5 سال حکومت میں رہے ہیں. ادھر آپ کا پاورٹی بڑھ گئی، آپ کی مینوفیکچرنگ کم ہو رہی ہے، آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. حکومت نے تو کوئی کام نہیں کیا. پینشن ریفارمز کرنے تھے، فیل ہو گئے. کچھ چیزیں ڈیوالو کرنی تھیں، فیل ہو گئے. کچھ صوبے کے ساتھ ایک فسکل پیکٹ بنانا تھا، وہ بھی نہیں ہوا. اللہ کرے کیونکہ یو اینڈ آئی بوتھ ایز پاکستانیز اینڈ دس از دی اونلی کنٹری وی ہیو، کہ اللہ کرے کچھ بہتری آئے، اللہ کرے یہ کچھ کام کر لیں. اور جب انہوں نے پی آئی اے پرائیویٹائز کی تو مفتاح اسماعیل واز فرنٹ اینڈ سینٹر پریزنگ اٹ کہ اچھی بات ہے. تو لیکن کوئی کام تو کر کے دکھاؤ نا، کچھ تو کرو. خالی حکومت کرنا اور ایم او یوز سائن کرنا، کبھی سینٹرل امریکہ سینٹرل ایشیا جا کے، کبھی مڈل ایسٹ جا کے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ تو ہماری ہسٹری میں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب گھومنے لگتے ہیں، جو بھی پرائم منسٹر گھومنے لگتے ہیں، ایم او یو سائن کرتے ہیں، آذربائیجان سے جہاز بھی ادھر ہی ہم نے کچھ بیچنے ہیں، کچھ بنگلہ دیش کو بیچنے. بہرحال آئی ول لیو اٹ دیئر. آپ کا بہت شکریہ. بنیادی بات یہ ہے کہ ناظرین کے ایک گرین چینل ہے جس کے ذریعے آپ بڑے پروجیکٹ کر کے اگر آپ نے ایکسپورٹ کر دی، اس قسم کی ڈیلز آ گئیں تو معاملات طے ہو جائیں گے. لیکن اس کا ایک اپنا انتظار بھی ہے کہ کیسے ہم نے جوڑ کر یہ ڈیلیوریز کرنی ہے اور یہ کتنے پروجیکٹس جو ہیں یہ فروٹفل ثابت ہوں گے. دوسرا رستہ وہ ہے جس کا ذکر کرتے ہیں آئی ایم ایف والے کہ آپ نے ریفارم کر کے چلنا ہے. دونوں کو ملا کے چلیں گے تو معیشت کی حالت بہتر ہوگی. ہم آپ کو ایک اے آئی کی ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں. ٹویٹ بھی ہمارے پاس ہے، ویڈیو ہے اے آئی لیکن ساری حقیقت پر مبنی ہے. جتنا تضحیک جتنی ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کی ہے دنیا میں کسی لیڈر کی نہیں، اس لیڈر کی بھی نہیں کی جس کو اس نے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. مودی کے بارے میں ٹرمپ کیا کہتا رہا ہے یہ اے آئی کی زبان میں سنیے گا. Sir, may I see you, please? Yes. Sir, can I take a photo with you, please? Sir, can I make you happy, please? Sir, can I do ceasefire with Pakistan, please? Sir, can I reduce purchasing oil from Russia, please? مجھے خوش کرنے کے لیے مودی کچھ بھی کرے گا. یہ سب کچھ ٹرمپ نے خود بتایا ہے کہ مودی کے بارے میں، مودی بارے میں یہ کرتا ہے، لیکن اے آئی کی زبان میں. اور ویسے جو شیطانی قسم کی ہنسی ہے اے آئی کے ذریعے ٹرمپ کی، وہ حقیقت کے کافی قریب ہے. اب ٹویٹ کی بات کرتے ہیں. امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے بہت عرصے کے بعد سیاسی طور پر اپنے آپ کو واضح کیا، لیکن آتے ہی انہوں نے دھماکہ خیز قسم کی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی کے نام پر ووٹ حاصل کیا. عمران خان رہا تو نہیں ہوئے، لیکن کسی نے 12 کروڑ کے بسکٹ کھا لیے، کسی نے والی سوات کا پورا گھر خریدا، کوئی پراپرٹی ڈیلر بن گیا جبکہ کوئی پلازے بنا رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کے پی کے اندر اب یہ بہت لوگ بات کر رہے ہیں، پنجاب پی ٹی آئی سمیت، کہ جس وجہ سے آپ طاقت میں آئے تھے وہ وجہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن آپ کے وارے نیارے ہیں، بشمول سہیل آفریدی صاحب جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.